کرمانی خاندان۔ آج میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا، ہمارے حضرت کے رفیقوں میں کرمانی خاندان بھی ہے، لوگ اس خاندان کی بہت عزت کرتے ہیں، حضرت بھی اس خاندان کا بہت خیال رکھتے ہیں، بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت خواجہ سید محمد نے مجھے ساری باتیں مفصل بتائیں۔ اس خاندان کے بزرگ خواجہ سید محمد کرمانی ہیں جو کرمان میں رہتے تھے۔ وہاں ان کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ ان کے چچا سید احمد کرمانی ملتان میں ٹکسال کے افسر تھے۔ خواجہ سید محمد کرمانی تجارت کے لیے جب لاہور آتے تو چچا سے ملنے بھی ملتان آتے تھے۔ راستے میں اجھودن پڑتا تھا، وہاں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے۔ سید احمد کرمانی نے اپنی لڑکی کی شادی سید محمد کرمانی سے کر دی اور چاہا کہ بیٹی داماد دونوں ملتان میں رہیں، مگر سید محمد کرمانی اپنے مرشد حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اجھودن میں رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کرمان کی جائیداد فروخت کر کے اہل و عیال کے ہمراہ اجھودن میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ اجھودن تشریف لائے تو بابا صاحب نے ان دونوں کا بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت جب دلی سے آتے تو میرے والد مولانا سید بدرالدین اسحاق کے ہاں ٹھہرتے، مگر سید محمد کرمانی سے بھی دن رات کی ہم نشینی رکھتے۔ خواجہ سید محمد 18 برس اجھودن میں رہے۔ جب حضرت محبوب الہی کو دلی کی خلافت ملی تو انہی کے ساتھ وہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت دلی آ گئے اور حضرت کی رفاقت میں رہنے لگے۔ چونکہ ابتدا میں حضرت کو فقر و فاقہ رہتا تھا، اسی واسطے کرمانی بھی حضرت کے ساتھ بہت اسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان جلال الدین خلجی نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں ایک گاؤں کی ملکیت کا فرمان بطور نذرانہ پیش کیا۔ حضرت نے اپنے عزیزوں سے صلاح لی، سب نے کہا کہ گاؤں قبول کر لینا چاہیے، لیکن جب حضرت نے سید محمد کرمانی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اگر تم گاؤں قبول کر لوگے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، ہم تو ترک دنیا کر کے یہاں آئے ہیں، کرمان میں ہماری بہت بڑی جائیداد تھی، اس کو چھوڑ دیا، ملتان میں اپنے خسر کے ساتھ نہ رہے، اگر تم شاہی گاؤں قبول کر لوگے تو دلی میں تمہارے ساتھ کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت نے گاؤں کا فرمان واپس کر دیا اور خواجہ سید محمد کرمانی کی رائے کو اپنے عزیزوں کی رائے پر مقدم رکھا۔ جب میرے نانا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا اجھودن میں انتقال ہوا اور والد بھی چل بسے تو حضرت سلطان المشائخ نے سید محمد کرمانی کو اجھودن بھیج کر ہم دونوں بھائیوں اور ہماری والدہ کو دلی بلوا لیا تھا۔ سید محمد کرمانی کے 4 بیٹے ہیں، سید نور الدین مبارک کرمانی، سید کمال الدین احمد کرمانی، سید قطب الدین حسین کرمانی، سید خاموش کرمانی۔ کرمانی صاحب کے تیسرے فرزند حسین کرمانی حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں بہت مقبول ہیں۔ حضرت انہیں اسی طرح عزیز رکھتے ہیں جس طرح امیر خسرو ہم دونوں بھائیوں اور اپنی بہن کے دونوں پوتوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ جناب سید محمد کرمانی کے یہ حالات سن کر میں نے خواجہ سید محمد سے اشتیاق ظاہر کیا کہ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے اور مجھے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت نورانی صورت، گورے رنگ، سفید داڑھی، صاف ستھرے لباس کے ایک بزرگ جائے نماز پر بیٹھے ہیں۔ ہم دونوں نے انہیں سلام کیا اور ادب سے بیٹھ گئے۔ پھر خواجہ سید محمد نے میرا حال انہیں سنایا۔ فرمانے لگے، میں ان سے واقف ہوں اور انہیں اس دن بھی دیکھا تھا جب ان کو وجد آ گیا تھا۔ سید صاحب تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر ایک خادم نے آ کر ہمارے سامنے دسترخوان بچھا دیا اور کھچڑی کی ایک رکابی لا کر رکھ دی جس کے بیچ میں گھی ڈالا گیا تھا۔
ایک برتن میں شلجم کا میٹھا اچار بھی تھا۔ ہم دونوں نے کھچڑی کھائی، اچار بہت لذیذ تھا۔ سید کرمانی صاحب بہت دیر تک میرے حالات دریافت کرتے رہے۔ وہ بہت خوش مزاج تھے۔ میں نے ان سے کرمان اور خصوصی طور پر ان کی تجارت کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ قبل ازیں میرا یہ خیال تھا کہ مسلمان سوائے جنگ، قتل اور خون ریزی کرنے اور کاروبار حکومت چلانے کے تجارت کا ہنر نہیں جانتے۔ ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں انتہائی ہیں۔ جو دنیا دار ہے وہ حد سے زیادہ دنیا داری کی طرف مائل ہے، اور جو تارک ہیں وہ حد سے زیادہ دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ درمیانی حالت کے مسلمان میں نے بہت کم دیکھے تھے، لہٰذا مجھے ہندو لوگ مسلمانوں سے اچھے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے یہاں براہمن اپنا کام بخوبی جانتے ہیں، چھتری لڑائی اور حکومت کے فن سے واقف ہیں، ویش کاشتکاری اور تجارت خوب کرتے ہیں، شودر خدمت گزاری سے بخوبی واقف ہیں۔ غرض ہر ذات اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے، وہ سب کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کام بھی پوری طرح نہیں کر سکتے۔ مگر آج سید محمد کرمانی کی باتیں سن کر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ انہوں نے سال ہا سال سے دنیا ترک کر کے درویشی اختیار کر لی ہے، مگر کاروبار کے فن کو بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کرمان میں کس کس چیز کی تجارت ہوتی ہے اور کون سی چیزیں وہاں سے ہندوستان آتی ہیں، کن کن چیزوں کی تجارت میں کرمانیوں کو نفع ہوتا ہے اور کن اشیاء کے کاروبار میں ہندوستانی نفع کماتے ہیں۔ سید صاحب نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی تھی۔ چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، لہٰذا تجارت کے فن بھی جانتے ہیں۔ میں سید صاحب کی مہربانی دیکھ کر ذرا بے باک ہو چلا تھا، اس لیے میں نے ان سے گستاخانہ سوال کیا، آپ نے دنیا کیوں ترک کر دی؟ جب آپ تجارت کرتے تھے اور کرمان کی زمینداری میں مصروف تھے تو کیا آپ کا دل خدا سے غافل ہو گیا تھا؟ کیا ترک دنیا کے بعد آپ کو خدا کا قرب حاصل ہو گیا؟ سید صاحب یہ سوال سن کر مسکرائے اور خواجہ سید محمد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے مہمان کی طبیعت بہت تیز معلوم ہوتی ہے، میں ان کے سوال کا جواب بخوشی دوں گا۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، سنو ہردیو، جب تک میں ذمہ داری اور تجارت میں مصروف تھا اس وقت تک خدا کی یاد میں وہ لذت نہیں ملتی تھی جو ترک دنیا کے بعد حاصل ہوئی۔ ہر قوم جب عروج حاصل کرتی ہے تو اس کے افراد کام آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی حکمرانی کا کام لیتا ہے تو کوئی وزارت کا، کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی کھیتی باڑی، کوئی صنعت و حرفت اختیار کرتا ہے اور کوئی سب کچھ چھوڑ کر خدا سے لو لگا لیتا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے کام کی ترقی سے قوم کو عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ آج اس ملک کا سلطان بحیثیت مسلمان قومی عروج کا کام کر رہا ہے، اور اس کے امیر وزیر بھی، اس ملک کے صنع اور تاجر بھی، تارک الدنیا اور درویش بھی۔ میرے خسر چاہتے تھے کہ شادی کے بعد میں ملتان میں رہوں تاکہ ان کی لڑکی ان کے پاس رہے۔ وہ ایک بڑے عہدے پر مامور تھے اور ان کے ذریعے مجھے بھی اعلیٰ نوکری مل سکتی تھی، یا میں کرمان سے چیزیں منگوا کر ملتان میں تجارت بھی کر سکتا تھا، مگر میرا دل ذمہ داری اور تجارت سے بھر چکا تھا اور ترک دنیا کی لذت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اپنے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس 18 برس اجھودن میں رہا۔ اب اپنے دوست اور پیر بھائی مولانا نظام الدین کی رفاقت میں یہاں رہتا ہوں۔ میری اولاد شاہی نوکری میں بھی ہے اور کچھ میری تعلیم و تربیت میں بھی ہے، لیکن میں خدا کی یاد کی لذت اسی میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی جھگڑوں سے بے تعلق رہوں۔ اس کے بعد سید محمد کرمانی نے مجھ سے پوچھا، تمہارے دلی آنے کا کیا مقصد ہے اور تم اپنی آئندہ زندگی کس طرح بسر کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب دینا مجھے دشوار ہو گیا،
کیونکہ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ تاہم میں نے سید صاحب سے کہا، میں دیوگیر کے شاہی خاندان سے ہوں، وہاں میری زمینداری ہے، میرے ماں باپ حیات ہیں، میں وہی کام کروں گا جو باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ دلی فقط حضرت محبوب الہی کی زیارت کو آیا تھا، اب یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ پھر سید صاحب نے آنکھیں بند کر کے یوں کہنا شروع کیا جیسے وہ کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ رہے ہوں، ہاں، تم اپنے گھر جاؤ گے، پھر اپنے گھر آؤ گے، پھر اپنا گھر بدلو گے، پھر اپنا خیال بدلو گے، پھر سارے ہندوستان کے اختیارات کے مالک بن جاؤ گے، پورے ملک میں شہرت حاصل کرو گے، تمہارا نام کتابوں میں لکھا جائے گا، موجودہ نام کو لوگ بھول جائیں گے، ایک نیا نام ہوگا، پرانا عقیدہ نہیں رہے گا۔ ہندوستان کے بادشاہ تمہارے کاموں کے ضرورت مند ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی اور قلم بھی، تمہیں بڑا عروج حاصل ہوگا، اس دنیا کی لذتیں تمہارا امتحان لیں گی، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا، تمہارا دل خدا کی طرف اور خدا کے بندوں کی طرف متوجہ رہے گا۔ آخر اتنا بڑا عروج حاصل ہوگا جس کی نسبت قرآن یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کو وہ عروج حاصل ہو جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بےتاب ہو گیا اور اپنا سر سید صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ انہوں نے میرے کان کی سنہری مندری پکڑ کر ہلائی اور کہا، اٹھو ہردیو، تم خدا کے مقبول بندے ہو۔ حضرت حسن نظامی فرماتے ہیں، راجکمار ہردیو کو حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ نے جو بشارت دی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ وہ مسلمان ہوئے، حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ نے احمد ایاز نام رکھا، وہ حضرت کے مرید ہوئے اور خلافت بھی ملی، انہیں خواجہ جہاں خطاب ملا، وہ گجرات کے سپہ سالار مقرر ہوئے، محمد تغلق کی ولی عہدی میں میر امارت رہے، پھر دلی میں نائب وزیر بھی مقرر ہوئے، آخر سلطان محمد تغلق نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ محمد تغلق کی وفات کے بعد فیروز شاہ تغلق کے حکم سے وہ بمقام ساسانہ پنجاب شہید بھی کیے گئے، جس کا اشارہ سید محمد کرمانی نے اپنی بشارت کے آخر میں کیا ہے۔ 90 سال کی عمر ہو جانے اور وزارت کی مصروفیت کے باوجود وہ ان تمام اوراد و وظائف کے پابند تھے جو حضرت رحمت اللہ نے انہیں بتائے تھے۔ جب فیروز شاہ تغلق کا ایک امیر انہیں قتل کرنے کے لیے آیا تو جلاد سے کہا، سجدے میں میرا سر کاٹیو۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، حضرت کی کلاه اپنے سر پر رکھی، حضرت کا دیا ہوا عمامہ کلاه پر باندھا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب سجدے میں سر رکھا تو جلاد نے ان کی خواہش کے مطابق تلوار سے سر کاٹ دیا۔ آج تک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ احمد ایاز راجکمار ہردیو کے مقبرے میں کوئی شخص وضو کرتا ہوا اور نماز پڑھتا ہوا بارہا دکھائی دیتا ہے، وہ یقیناً ان کی شہادت کا صلہ ہے۔ اردو کی بنیاد۔ آج حضرت نے رات کی مجلس خاص میں مجھے خواجہ حسن سنجری، امیر خسرو، خواجہ سید محمد، خواجہ سید موسیٰ، اپنی بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون اور میرے تینوں رشتہ داروں سنبھل دیو، جیتل دیو اور سیتل دیو کو یاد فرمایا تھا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو ارشاد ہوا، تم سب مل کر ایک ایسی زبان تیار کرو جسے ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور باہر کے آئے ہوئے مسلمان آپس کی بات چیت اور لین دین کے لیے کام میں لائیں۔ پھر امیر خسرو اور خواجہ سید محمد کی طرف خاص التفات کے ساتھ حضور نے دیکھا اور فرمایا، میں پہلے بھی تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں۔ ان دونوں نے یوں عرض کیا، ہم مخدوم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔
تب امیر خسرو نے یہ بھی کہا، میں نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھنی شروع کی ہے جس کا نام خالق باری تجویز کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ کتاب کے کچھ اشعار حضرت کو سنائے جنہیں آپ نے بہت پسند فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر ہندی زبان میں ایسے اشعار بھی لکھو جن کو لوگ گایا کریں۔ پھر آپ نے خواجہ سید محمد سے فرمایا، تم اور خسرو موسیقی کے ماہر ہو، لہٰذا تم دونوں ایسے گیت اچھی طرح تیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت نے سید رفیع الدین ہارون، خواجہ سید موسیٰ اور خواجہ حسن سنجری کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی۔ ان سب نے ارشاد کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ آخر میں ہم چاروں ہندوؤں کو بھی یہی حکم ہوا، ہم نے بھی اس کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آج کل ہماری فارسی اور خسرو کی ترکی زبانوں کے ساتھ ہندوؤں کی بول چال کے بہت سے لفظ مل گئے ہیں، اور اب لوگ اپنے گھروں اور مجلسوں میں بھی ہندی کے الفاظ بولنے لگے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں ہندی کی آمیزش نہیں چاہتے۔ اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا اور حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہندوستانیوں کو اپنے دل کی بات سمجھا سکیں اور خود ان کے دلوں کی حالت سمجھ سکیں۔ یہ جب ہی ہوگا کہ وہ ضد چھوڑ دیں اور ہندی بول چال کا چرچا بڑھائیں۔ راجکمار ہردیو کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ 650 برس پہلے حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ نے ہندی زبان کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے یہ زبان رائج کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ جماعت تیار کی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بول چال کو آج کل اردو کہتے ہیں اس کو شروع میں ہندوی کہا جاتا تھا، کیونکہ امیر خسرو نے حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ کے حکم سے جو خالق باری لکھی تھی اس میں جگہ جگہ ہندی کا لفظ لکھا ہے۔ آج کل اردو زبان کی ایجاد کی نسبت عجیب و غریب دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دکن اور گجرات کے پرانے شاعر ولی نے اردو ایجاد کی تھی، کوئی کہتا ہے شاہ جہاں کے زمانے میں لال قلعہ دلی سے اردو کی ابتدا ہوئی۔ اہل پنجاب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اردو زبان ایجاد کی ہے۔ سلطنت حیدرآباد دکن کے باشندوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اردو ایجاد کی ہے۔ ان سب جھگڑوں کا فیصلہ نہایت عمدگی سے ہو جائے گا جب راجکمار ہردیو کی کتاب چہل روزہ کا یہ بیان اہل ہند کے علم میں آئے گا کہ اردو زبان کی بنیاد حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ کے حکم سے اہل پنجاب، اہل اودھ، اہل دکن اور گجرات نے مل جل کر رکھی تھی، کیونکہ حضرت خواجہ سید محمد پنجاب کی پیدائش تھے، حضرت امیر خسرو یو پی کی پیدائش تھے، راجکمار ہردیو اور ان کے تینوں رشتہ دار دکن اور گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ خود حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ کے والدین لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ خود یو پی کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان سب نے مل کر جو کام زبان کی ایجاد کا شروع کیا تھا وہ دلی میں کیا تھا۔ اس واسطے اہل دلی بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اردو کی بنیاد دلی میں رکھی گئی۔ راجکمار ہردیو نے حضرت امیر خسرو کی کتاب خالق باری کا ذکر بھی کیا ہے۔ گزشتہ زمانے میں یہ کتاب تمام ہندوستان میں بطور درس کے پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد روزانہ نئے نئے نصاب بننے لگے، اس واسطے پرانے نصاب تعلیم کی کتابیں متروک ہو گئیں۔ آج کل بعض لوگ خالق باری کی نسبت یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ حضرت امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے، تاہم اہل ہندوستان کی عام رائے یہی ہے کہ خالق باری حضرت امیر خسرو کی تصنیف ہے۔